بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول کا انتخاب کیسے کریں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے اسکول کا انتخاب کیسے کریں؟ باپ کی حیثیت سے بچے کا جب آپ اسکول میں داخلہ کرواتے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے یہ تجاویز جو میں دینا چاہ رہا ہوں یہ کافی فائدہ مند ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ والدین کی حیثیت سے آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، چونکہ دیکھیں یہ ایک بڑا سنجیدہ فیصلہ ہے، آپ کے بچے کے مستقبل کا معاملہ ہے، آپ کے بچے کی تربیت کا معاملہ ہے، تو اس میں آپ نے جو ہے وہ مکمل سنجیدگی اختیار کرنی ہے۔ اس میں آپ نے رتی بھر بھی آپ نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ گنجائش نہیں دینی۔ آپ نے ایک اچھے اسکول کا انتخاب کرنا ہے اور ایک اچھی تربیت گاہ کا انتخاب کرنا ہے۔ گھر کے بعد دوسرا جو ہے ایک تربیت والا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اسکول ہی ہوتا ہے۔ گھر کے بعد بچہ زیادہ وقت ایک ادارے کے اندر گزارتا ہے، تو میں چونکہ ایک پرنسپل بھی ہوں اسکول کا، اور میں چاہتا ہوں کہ والدین کو ان باتوں کا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کا ایک اسکول میں داخلہ کروانے جاتے ہیں تو وہ کن کن چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے جب بچے کا داخلہ کروانا ہے تو آپ نے ایک بات جو ہے وہ بڑی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلی ملاقات جو ہے وہ پرنسپل کے ساتھ کرنی، اس کے ساتھ ایک نشست رکھیں، اس میں پرنسپل کی قابلیت کو، پرنسپل کی تعلیمی قابلیت کو، پرنسپل کے اخلاق کو، پرنسپل کے جو ویژنز ہیں ان کو جو ہے وہ آپ نے جاننا ہے۔ اگر تو پرنسپل پڑھا لکھا ہے، محنتی ہے اور اچھے اخلاق والا ہے، دوسرا وہ ویژن رکھتا ہے اور اس میں بچوں کو تعلیم دینے کا ایک جذبہ جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کر لینا ہے۔ پہلے سٹیپ میں آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا اس اسکول میں داخلہ کروانا ہے۔ جب آپ یہ مرحلہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، پھر دوسرے مرحلے میں آپ نے اسکول کی جو ٹیم ہے، جو اسکول کے استاد ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے کہ آیا کہ جو اسکول کے ٹیچرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، کیا وہ پرنسپل کے تھیم، پرنسپل کے جو ویژنز ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کیا وہ ان کی سوچ کے مطابق جو ہے وہ ایک تربیت کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر تو اساتذہ جو ہیں وہ اپنے پرنسپل کے ویژنز کو بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور بڑی دلجوئی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کروا رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کا دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ نے بچے کو اسی اسکول میں داخل کروانا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ہے آپ نے بلڈنگ جو ہے اسکول کی جو عمارت ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ جو اسکول کی عمارت ہے وہ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر ہوئی ہے، یا اس عمارت کے اندر جو ہے وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں، وہ عمارت کمزور تو نہیں ہے، اس عمارت میں جو ہے وہ ہوا کا آنا جانا اور کہہ لیں کہ روشنی کا جو ہے وہ کافی حد تک اہتمام نظر آتا ہے، تو وہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ بلڈنگ جو ہے یہ دیکھا جائے تو بڑا ایک اہم جو ہے وہ اسکول کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر بلڈنگ ناقص ہے، کمزور ہے، کمروں کی تعداد تھوڑی ہے، کمرے ہوادار نہیں ہیں، کشادہ نہیں ہیں، بیٹھنے کی جگہ مناسب انداز میں نہیں ہے، تو پھر بچہ جو ہے وہ اس اسکول کے اندر جو ہے وہ زیادہ لرننگ نہیں کر سکتا، اس میں اس کی جو ہے وہ پڑھائی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ معیار تعلیم کو مد نظر رکھیں۔ جب آپ بلڈنگ کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اس اسکول اگر بلڈنگ اچھی ہے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ آپ داخل کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد معیار تعلیم ہے۔ دیکھیں معیار تعلیم کا آپ کو ایک دفعہ اسکول جانے سے نہیں پتہ چلے گا، وہ جو آلریڈی اس اسکول کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں یا تو وہ آپ کو اس معیار تعلیم کا جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، یا پھر اگر تو اسکول نیا ہے، اس کا پہلا سال ہے، تو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں اندازہ ہوگا، تو آپ معیار تعلیم کا اندازہ جو ہے وہ آپ کے پرنسپل جو جس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس کے خیالات، اس کا جو ویژن ہے، اس کی جو منزل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح پڑھانا چاہتے ہیں، یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو وہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کورس کا آؤٹ لائن کیسی رکھی ہیں، بکس کی جو سلیکشن ہے وہ کس
انداز میں کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کن نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ انہوں نے بنائی ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ آپ کو اگر تو اسکول نیا ہے تو پھر آپ کو کتابوں سے اور پرنسپل سے ملاقات میں اندازہ لگانا ہوگا۔ اگر اسکول پرانا ہے، پہلے سے چل رہا ہے، تو پھر اس میں آپ کے جو ارد گرد کے جو بچے ہیں وہ آپ کو اسکول کے معیار تعلیم کے متعلق جو ہے وہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ معیار تعلیم اچھا ہے تو آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس اسکول میں آپ نے بچے کو داخل کروانا ہے۔ اس کے بعد کردار سازی ایک بہت بڑا ذمہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک ادارے کے اوپر کہ وہ بچوں کی کردار سازی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر تو وہ اسکول بچوں کی کردار سازی میں کردار ادا نہیں کرتا تو آپ نے بچے کو وہاں پہ داخل نہیں کروانا۔ اگر آپ کو یہ مطلب کہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ان کا جو نصاب ہے، جو ان کی کتابیں ہیں، اس کے اندر کردار سازی کے جو عوامل ہیں وہ موجود ہیں، اس میں ایسا لٹریچر موجود ہے، ایسی کہانیاں، ایسے سب اسباق موجود ہیں جس سے آپ کے بچے کی کردار سازی ہو سکتی ہے، آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تو یہ چیزیں موجود ہیں اس ادارے کے اندر تو آپ اس ادارے میں اپنے بچے کو داخل کروا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کھیل اور دیگر جو کہہ لیں کہ ایک غیر نصابی سرگرمیاں، کھیل کا میدان اگر اسکول میں موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اسکول کے اندر کھیل کا میدان نہیں بھی ہے، اکثر آج کل کے جو نجی ادارے ہیں ان کے اندر یہ جو سہولت ہے وہ کم پائی جاتی ہے، اور اگر تو نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے اس پر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ توجہ نہیں دینی کہ کھیل کا میدان نہیں ہے تو بچے جو ہے وہ اس اسکول میں داخل نہیں کروانے۔ آپ نے جتنے میں نے پچھلے پوائنٹس بتائے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تو وہ کھیل کا میدان نہیں بھی موجود ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ان کے اسکول کے پرنسپل سے آپ ملاقات کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں، آپ کیا مطلب کہ گنجائش رکھتے ہیں ان چیزوں کو کروانے کی کھیل کود کے لیے، تو وہ ضرور آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی دے سکتے ہیں۔ تو دو چیزیں، اگر تو پلے گراؤنڈ ہے اس کے اندر تو پھر بہت اچھی بات ہے، وہ اسکول کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی بھی ہوں گی۔ اگر اسکول کے اندر جو ہے وہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے یا میدان، کھیل کا میدان نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بچے کو داخل کروا سکتے ہیں اگر پچھلے جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائیں وہ ان کے درست اور آپ معیار کے اوپر پورا اترے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ بچے کا داخلہ وہاں پہ کروا لینا۔ اس کے بعد کہہ لیں کہ لیب ہے، کمپیوٹر لیب ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ادارہ کس مطلب کہ جماعت تک کا ہے، 8ویں تک ہے، میٹرک تک ہے، کہہ لیں کہ پرائمری حصہ ہے، مڈل ہے، جس مطلب کہ نوعیت کا ہے تو پھر اس میں کمپیوٹر لیب بھی اسی نوعیت کے ہوگی۔ اکثر نجی ادارے کافی مطلب کہ آئی ٹی کے حوالے سے سہولت رکھتے ہیں، کمپیوٹر ہیں، ٹیبز ہیں اور دیگر اس طرح کی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں جس پر وہ بچے کو لرننگ کرواتے ہیں۔ تو اگر تو کمپیوٹر کی لیب موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ادارہ اچھا ہے، اس میں آپ داخلہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسکول کے اندر جو لائبریری ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ لائبریری یوں سمجھیں کہ اسکول کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، لیکن اکثر ادارے اس کو جو ہے وہ بادر نہیں کرتے، اس کی اتنی کہہ لیں کہ پریشانی نہیں لیتے کہ کوئی بات نہیں، لائبریری نہیں بھی ہے تو اسکول کا نظام چلتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لائبریری جو ہے وہ آپ کے بچے کی جو ریڈنگ سکل ہے، آپ کے بچے کا جو مطالعہ کا شوق ہے اس کو پروان چڑھاتی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو بھی خاص مد نظر رکھنا ہے کہ لائبریری اسکول میں ہے، اگر نہیں ہے تو پرنسپل سے پوچھ لیں کہ کیوں نہیں ہے، یا اگر موجود ہے تو کس نوعیت کی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنا اس میں آپ مواد رکھتے ہیں، کس قسم کا مواد اس میں موجود ہے بچوں کے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ آپ پرنسپل کے ساتھ ایک نشست جب رکھتے ہیں تو اس میں آپ ساری چیزیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اندر سے روم کا یا لائبریری کا تو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، پرنسپل آپ کو ضرور وزٹ کروائے۔ اساتذہ اور والدین کا رابطہ کیسا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اگر تو اسکول نیا ہے، وہی بات کہ ابھی چونکہ نیا ہے تو پھر والدین کا رابطہ کا تو نہیں اندازہ ہو سکتا، اگر پرانا ہے تو پھر آپ کچھ لوگوں سے جو ہے وہ اس کی معلومات بھی لے سکتے ہیں، اور پرنسپل سے بھی آپ اس چیز کی معلومات لے سکتے ہیں کہ بچوں والدین کا جو ہے وہ رابطہ کیسے ممکن ہے، یا اسکول والے کس حد تک جو ہے وہ والدین کو رابطے میں رکھتے ہیں، کمیونیکیشن ان کی کتنی ہے، کس طرح وہ رپورٹس دیتے ہیں اسکول میں آنے جانے کے۔ بہت سارے ایسے اسکول ہیں جن میں بچے کی اٹینڈنس کی جو ہے وہ اپڈیٹ کی جاتی ہے، اسکول کے رزلٹس کی اپڈیٹ کی جاتی ہے، منتھلی ویکلی جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی جو رزلٹ شیٹ بنتی ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ ای میل کرتے ہیں یا اس کو واٹس اپ کر دیتے ہیں، یا اس طرح کا استعمال جو ہے وہ مختلف اسکولوں میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو رابطہ والدین کے ساتھ بذریعہ میسیج، ای میل، واٹس اپ، ان میں سے کوئی بھی ایک سہولت اگر وہ اسکول والے دے رہے
تو گڈ ہے، آپ وہاں پہ بچے کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. اگر تو مکمل طور پر ہی وہ رابطہ نہیں کرتے یا رکھتے ہی نہیں ہیں، وہی دو صورتیں سامنے آتی ہیں. اگر اسکول لے آئیں تو پھر تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، پھر آپ پرنسپل سے پوچھ سکتے ہیں کیا سہولت دیتے ہیں. سیکنڈلی اگر تو ادارہ پہلے سے چل رہا ہے تو آپ پھر دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ اس کی معلومات لے سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو معلومات وہاں سے جو ہے وہ مل سکتی ہیں. تو اس چیز کو آپ جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ والدین کا رابطہ کس طرح کا جو ہے وہ کس نوعیت کا اسکول کے اندر موجود ہے، تو اگر رابطہ اچھا ہے تو آپ جو ہے وہ بچے کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اسکول کے اندر جو سٹنگ پلان ہے، جو بچوں کے لیے فرنیچر رکھا گیا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، لکڑی کا ہے، لوہے کا ہے، پلاسٹک کا ہے. بچوں کے رومز کس طرح ڈیزائن ہیں، بچوں کی کلاس میں سٹنگ پلان کیسے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ویسے دیکھا جائے جس نے اسکول بنایا ہے تو وہ ضرور بچوں کے لیے سٹنگ پلان تو رکھے گا نا. اب فرنیچر کے بغیر تو اسکول کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو بعض اسکول کے اندر جو ہے وہ کارپیٹس ہیں رومز کے اندر، اس پہ چیئرس ہیں. کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جن میں صرف کارپیٹس ہیں، اس کے اوپر بچوں کو بٹھایا جاتا ہے. کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جن کے یہاں لوہے کی کرسی ہیں، کچھ ادارے ہیں جن کے اندر پلاسٹک کی چیئرس ہیں. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اسکول کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ فرنیچر ہونا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچے کو جس نے بھی مطلب کہ پڑھانا ہے تو وہ کرسی یا چیئر یا ٹیبل تو ضرور مہیا کرے گا. ہاں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کرسیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ کہہ لیں کہ پرانی نہ ہو، اتنی خستہ حال نہ ہو کہ ان کے اوپر کیل نکلے ہوں، یا ان میں سے کوئی اس طرح کا جو ہے وہ مواد نہ ہو، یا اس طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو جس سے بچے کو جو ہے وہ زخم ہو، بچے کو زخمی کریں وہ چیئرز یا کرسیاں یا ٹیبل. تو اس چیز کو نظر رکھنا. آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اندر اسکول میں جا کے، بچوں کا جو ہے وہ فرنیچر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کی پرمیشن آپ کو پرنسپل دے سکتے ہیں، آپ کو مل بھی جائے گی. اس کے بعد ہے اسکول کی تزائین. اسکول کی تزائین و آرائش کس انداز میں ہوئی ہے، کمرے جو اسکول کے ہیں، کلاس رومز جو ہیں وہ کس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں، ان میں کس طرح کی چیزیں لگائی گئی ہیں. کلاس رومز کو ڈیزائن، کلاس روم کا جو تھیم ہے، ہر کلاس روم کا ایک تھیم ہوتا ہے. پلے گروپ کا الگ ہوتا ہے، نرسری کا الگ ہوتا ہے، پریپ کا الگ ہوتا ہے. اس تھیم کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ تھیم ہمارے کلچر کو، ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو ڈیفائن کرتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ کو دیکھنا بھی چاہیے کہ اندر جو ہے وہ کس قسم کا کلچر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے. آپ کے بچے دیکھیں، بچے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، ایک سفید تختی ہوتے ہیں، ایک سفید سلیٹ ہوتے ہیں. میں سفید سلیٹ کہہ رہا ہوں، ہوتی وہ وہ بلیک ہے، اس کے اوپر ہم چاک سے لکھتے ہیں. میں لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سفید ہیں، ان کے اوپر جو آپ لکھیں گے انہوں نے وہی چیز ایکسیپٹ کرنی، ان کے اوپر اسی چیز کا رنگ چڑھے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے رومز کے اندر جو ڈیکوریشن ہے، جو ان کو ڈیکور کیا گیا، اس کے اندر آپ کے کلچر کو، ہماری ثقافت کو، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری ثقافت جو ہے وہ ہمیں ڈیفائن کی گئی ہے. ہم نے اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے اپنی جو ہے وہ ثقافت ڈیفائن کرنی ہے. تو یہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لازمی ہے. آپ اندر سے جا کر جو ہے وہ رومز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے، حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ ہے. بہت سارے ایسے مارکیٹ میں ادارے ہیں جو معیار تعلیم تو ان کا اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے. بعض ادارے ایسے بھی ہیں کہ جو رجسٹرڈ تو نہیں ہیں لیکن ان کا معیار تعلیم بہت اچھا ہے. لیکن ایک چیز آپ نے ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھنی ہے کہ ادارے کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، لازم ہے. کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ اگر رجسٹرڈ ہے یا اس نے اپنی فائل جمع کروائی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے. اگر وہ رجسٹرڈ ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس کی فائل چلی گئی تب بھی ٹھیک ہے. دیکھیں پھر اس میں وہی دو باتیں، اگر تو نیا اسکول بنا ہے ڈیفینیٹلی وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا، ابھی وہ اپنی فائل سبمٹ کروائے گا، اس کے بعد اس نے رجسٹرڈ ہونا ہے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آلریڈی اگر کوئی اسکول چل رہا ہے تو وہ رجسٹرڈ ہی ہوگا. آپ نے اس کی ویریفیکیشن کر لینی ہے، اس سے پوچھ لینا ہے پرنسپل صاحب سے ملاقات کے اندر کہ آپ کا اسکول رجسٹرڈ ہے. یہ سوال آپ نے ضرور ان سے پوچھنا ہے. اس کے بعد جو ہے بچے کو جو ہے وہ ایک تحفظ جو ہے وہ فراہم کرنا اسکول کی ذمہ داری ہے. کہ آیا کہ بچہ اسکول میں آپ نے داخل تو کروا دیا ہے، اس کی وہ کہہ لیں کہ سیکیورٹی کیسی ہے، کیا بچہ جو ہے وہ وہاں پر محفوظ ہے یا غیر محفوظ ہے. کیا اسکول کے اندر آنا جانا اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایک دہشت گرد یا اس طرح کی دوسرے جو نقصان پہنچانے والے، اکثر ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ بچوں کو نقصان پہنچانے کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو چکی ہیں. پشاور جس طرح کا ایک سانحہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ہے وہ غریق رحمت کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ کروٹ کروٹ جو ہے وہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے ان کے اوپر، اور ان کے والدین کو جو ہے وہ اپنا
اس ایک قیمتی نقصان کا، قیمتی جو ان کا نقصان ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ اپنی رحمت کرے، ان کا یہ نقصان اپنی رحمت سے پورا کرے، ان کو صبر دے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج بھی ہے ایک اداروں کے حوالے سے کہ ہمارے ادارے سیکیور ہونے چاہیے، ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ بچوں کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں۔ بچے بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ خیر، یہ ایک احساس جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اسکول کے اندر جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ اچھا ہے۔ پھر آپ نے یونیفارم دیکھنا ہے، لاسٹ پہ ویسے میں لے کے آیا ہوں اس کو۔ یونیفارم جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ اسکول کے اندر اسکول کا جو یونیفارم ہے وہ بچے کی ڈیفینیٹلی وہ ایک پہچان ہوتی ہے۔ یونیفارم کا بیسیکلی مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک جیسا ہونا، بچوں کا مطلب کہ ایک ہی لباس میں نظر آنا، ایک لباس سب نے پہنا ہو، وہ اصل میں اس کو یونیفارم ہم کہتے ہیں۔ یونیفارم آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ہے، نفیس ہے، زیادہ گرمی ہے تو گرمیوں میں وہ زیادہ پریشانی تو نہیں بناتا، سردی ہے تو سردیوں میں وہ زیادہ موٹا، اتنا زیادہ موٹا ہو گیا کہ وہ بچے کو پہننے میں پرابلم ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو بھی آپ جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اسکول کے اندر اکثر آپ ریسیپشن میں جاتے ہیں یا آپ آفس میں جاتے ہیں تو اسکول کے اندر ایک یونیفارم کا ڈسپلے جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، آپ وہاں سے اپنے یونیفارم، بچوں کے یونیفارم کو جو بھی اس کو بھی آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ میری ساری گفتگو، اس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا مستقبل جو ہے وہ آپ نے سنوارنا ہے، آپ نے اپنے بچے کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھے ادارے کی، ایک اچھے انسٹیٹیوشن کی، ایک اچھی تربیت گاہ کی، ایک اچھے اسکول کی ضرورت ہے۔ اچھے اسکول کا جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کو استاد اچھا مل جائے۔ اگر آپ کے بچے کو استاد اچھا مل جاتا ہے تو یقین مانیں آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ اچھے استاد جو ہیں وہ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا فضل ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اچھے استاد مل جائیں تو وہ اچھے استاد جو ہیں وہ آپ کے بچے کو ہیرا بنا سکتے ہیں، تراش کر جو ہے وہ ایسا ہیرا بنائیں گے کہ وہ ایک معاشرے میں ایک اچھا جو ہے وہ شہری، ایک اچھا فرد جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے، ایک اچھا اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آپ کی اولاد کو حفظ و مان میں رکھے، اللہ پاک انہیں اچھے ادارے، اچھے استاد جو ہے وہ مہیا کرے، اور اللہ پاک ان کو جو ہے اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور مزید اللہ پاک جو ہے وہ ان کو ترقیاں عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ نے ویڈیو جو ہے وہ لائک کرنی ہے، اور مزید اس طرح کی معلومات کی خواہش رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو مجھے مناسب اور جو میرے معاشرے کی ضرورت ہوگی میں اس طرح کی، اور جو میرے معاشرہ تو کہہ دیا لیکن بچے بھی ہیں، میں ڈیفینیٹلی بچوں کے لیے زیادہ تر ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس میں بچوں کے لیے مزید اس طرح کے اچھے کانٹینٹس جو ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ شیئر کروں گا، آپ کو بھی دوں گا، تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ سنیں، دیکھیں، پڑھیں، اور اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا فیصلہ کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔